26ویں پارہ میں سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر تمام کوششیں بروئے کار لاتے ہوئے ہمیشہ دین خدا کی مدد اور نصرت میں بسر کریں۔ اس کے لیے یہ حکم خاص نہیں ہے کہ یہ فلاں شیخ صاحب ہوں گے تو وہ دین متین کی مدد کریں گے، مولوی صاحب ہوں گے تو وہ دین متین کی مدد کریں گے، کوئی مفسر ہوگا، محدث ہوگا تو وہ دین متین کی مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں حکم فرمایا ہے اہل ایمان کو۔ ہم میں سے کئی لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے کہ ہم دین متین کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی دین متین کی مدد کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العزت نے سب پہلے جو حکم ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے محبوب اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں اپنے رب سے ڈراؤ۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو دین متین کے راستے پہ گامزن کر کے، دین متین کے کاموں پہ لگا کے ہم دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ دین متین کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی، اس کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور جس وقت تم دین متین کی مدد کرنے میں لگ جاؤ گے، اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا، اور دوسرا کام کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو بھی جما دے گا، تمہیں ثابت قدمی اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ کہاں کہاں اللہ رب العزت ثابت قدمی عطا فرمائے گا؟ اگر تم مشرکوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشرکوں کے مقابلے میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ دوسرا فرمایا حجت اسلام، اسلام کے اوپر اللہ رب العزت تمہیں قائم و دائم رکھے گا، کبھی دین اسلام سے پھر نہیں سکو گے۔ جو دین اسلام کی مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا، ایسا ثابت قدم کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا لب لباب اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرتے کرتے اتنا جنت کے قریب ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ نار جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پوری زندگی میں ایسے اعمال سرزد ہوتے رہتے ہیں کہ اس کے اور جہنم کے درمیان، دوزخ کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور آخر میں اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک شخص حاضر ہوا، مسلمانوں کے تیروں، تلواروں اور بھالوں سے وہ زخمی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب بھی میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، ہاں اب بھی تیری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، اور الاسلام
اسلام جو ہوتا ہے، اسلام اپنے ماقبل کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو منہدم کر دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے جو ہی کلمہ شریف پڑھا اور گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑے سے گرا، زخمی اتنا تھا کہ اس جسم کے اندر تیر پیوست تھا، وہ تیر اس کے جسم کے آر پار ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی، وہیں اس کا وصال ہو گیا۔ اور بعد میں آقا علیہ السلام نے جس وقت حضور کے صحابہ اسے دیکھنے آنے لگ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے فلینظر الی ھذا، اسے چاہیے کہ وہ اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری زندگی نیک اعمال کرتے ہیں اور بعد میں ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ جنت کے مستحق ہو کر بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو زندگی ان کی گناہگاری میں گزرتی ہے لیکن آخر میں ان سے ایسا عمل کوئی سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا سزاوار اور جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ بوقت نزا جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت ہم گناہگاروں کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، دین متین پر ہماری ثابت قدمی ہمیں نصیب ہو جائے، اور جو ثابت قدم رہتے ہیں دین متین پر ان کے بارے میں اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، انہیں جنت کی خوشخبری ہے، التی کنتم توعدون، اے ثابت قدم رہنے والو وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر رب فرماتا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہی اس جنت کے اندر جو کچھ ہے اسے تیار کیا گیا ہے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، یہ اس بخشنے والے اور رحم فرمانے والے رب کی طرف سے، اے اہل ایمان تمہارے لیے مہمان نوازی ہے۔ اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جب پل صراط سے گزر ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دے گا، تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میدان معاشر ہو اور آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو، آپ کی امت کے پاؤں ہوں اور نیچے جبریل امین کا پر ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یا رسول اللہ پل سے ہمیں ایسے گزاریے کہ جو پل سے گزرنے والا ہے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ پل سے پار ہو گیا ہے، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔